پاکستان اور پاکستانیوں میں ہر فیلڈ کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ اگر بات کی جائے فوٹوگرافی کی تو اس میدان میں پاکستان نے ایسے آرٹسٹ پیدا کیے ہیں کہ ایک زمانہ ان کے کام کا معترف ہے، اور اب ایک اور پاکستانی فوٹوگرافر کے کام کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی فوٹوگرافر اویس علی شیخ کی۔ وائلڈ لائف تصویریں بناتے ہیں۔ ہڈن ان پلین سائٹ کو بین الاقوامی فوٹوگرافی مقابلے میں وائلڈ لائف کیٹیگری کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اس تصویری مقابلے میں، اور جوری نے ان کے فن پارے کو میرٹ اور معیار کی بنیاد پر منتخب کیا ہے۔ ان کی تصویر اب کیٹیگری ونر اور فوٹوگرافر آف دی ایئر کے اعزاز کے لیے مقابلے میں شامل ہے۔ ایوارڈز تقریب جو ہے وہ 10 اکتوبر 2026 کو اٹلی کے شہر سیانا کے تاریخی ٹیاٹرو ڈی رینواٹی میں منعقد کی جائے گی، جہاں نامزد فوٹوگرافرز کو ان کے جو حاصل کردہ پذیرائی کے مطابق سٹیج پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اویس علی شیخ کی وائلڈ لائف تصویر کا عالمی سطح پر نامزد ہونا پاکستانی فوٹوگرافی کے لیے ایک قابل فخر اعزاز ہے، اور یہ کامیابی ملک کے باصلاحیت فوٹوگرافرز کی عالمی سطح پر پذیرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ مزید اس حوالے سے اویس سے ہی بات کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اویس علی شیخ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا ہڈن ان پلین سائٹ، اس کو عالمی سطح کے مقابلے میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جذبات کیسے ہیں، کیا امید ہے آپ کی؟ السلام علیکم علی. First of all, thank you very much for giving me this chance and opportunity on this platform. سیکنڈلی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جذبات اور کیا امید رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے جذبات پہ قابو پانا اس وقت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھوں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور میں اچھے کی امید رکھتا ہوں، اور میرے والدین بھی ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں، میری وائف بھی مجھے ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیشہ اچھا ہی سوچو، اچھا ہی ملے گا۔ تو اچھی کی امید ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا۔ یہ ہڈن ان پلین سائٹ جو میں نے پکچر کو نام دیا ہے، یہ بیسیکلی پاکستان کے حسین پہاڑوں میں ایک چھپی ہوئی ایک نایاب چیز ہے، ایک نایاب جانور ہے، جو کہ جس کو ہم گوسٹ آف دا ماؤنٹینس کہتے ہیں، اسنو لیپرڈ۔ یہ بیسیکلی اس پکچر پہ میں نے ٹائٹل دیا تھا، اور یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ کانٹیسٹ، انٹرنیشنل کانٹیسٹ، یہ سیانا سٹی آف اٹلی انہوں نے آرگنائز کیا، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اور اس میں الحمدللہ میں یہ چیز مجھے اس چیز کا بہت فخر ہے، اس بات کا کہ خالی یہ ایک پکچر جیت جانا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس پکچر کے تھرو میں پاکستان کو ریپریزنٹ کروں گا، یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اب بھی اس وقت یہ نومینیٹ ہوئی ہے، تو لہٰذا ایک یہ بھی بہت فخر کی بات ہے میرے لیے، اور پورے تمام پاکستان کے لیے، پاکستان کے سارے تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس پہ میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں اس وقت۔ اور دیکھیں، امید پر دنیا قائم ہے جیسے کہا، اور انشاءاللہ امید کے ساتھ جائیں گے، اور اس وقت انشاءاللہ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں گے جب ایوارڈ سیریمنی۔ ویسے تو نام سے بہت کچھ آیا ہے، یہ بتائیے گا ہڈن ان پلین سائٹ ہے کیا، کس نوعیت کا کام ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیل بتائیے گا۔ جی علی، میں ضرور بالکل یہ بتانا چاہوں گا کہ ہڈن ان پلین سائٹ ٹائٹل میں نے کس تصویر پہ رکھا اور کیوں رکھا۔ بیسیکلی اس سال 2026 میں میں پرتگال سے پاکستان آیا صرف اسنو لیپرڈ ایکسپیڈیشن کے لیے، اور ہمارے بہت اچھے دوست بھائی ہیں جو اپنی ایک کنزرویشن رن کرتے ہیں وخان وائلڈ لائف کے نام سے، گلگت بلتستان میں خنجراب سائٹ پہ، اور ان کو میں نے رابطہ کیا کہ میں نے کہا یار میں آ رہا ہوں اسنو لیپرڈ ایکسپیڈیشن کے لیے، سارے تیار رہیں جوان، کیونکہ بہت ہارش ویدر ہوتا ہے، ہارش انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے پراپر پریپریشن کے لیے آپ چاہتے ہیں، پریپریشن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کال آتی ہے وخان وائلڈ لائف کی طرف سے کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ جب میں نے کہا آپ لوگ، تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہیں پاکستان میں، جن میں سے جو میرے خاص دوست ہیں، فیملی ممبر ہیں،
واصف یقین، توصیف ظفر، علی جاوید، یہ ہم لوگ اکثر ساتھ نکلا کرتے ہیں کام کے لیے. تو ہم لوگوں کو کال آئی بیسیکلی تو کہ یہاں پہ شکار ہو گیا ہے، اسنو لیپرڈ نے شکار کر دیا. تو ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کی پیکنگ کرتے ہیں، فٹافٹ وہاں سے نکلتے ہیں اور لاہور سے نان اسٹاپ ٹرن بائی ٹرن ہم ڈرائیو کرتے ہیں، نان اسٹاپ سیورل 100 کلومیٹرز کمپلیٹ کر کے ہم پنجاب 2 دن میں پہنچتے ہیں. اور وہاں پہ پہنچ کے صرف میرے خیال سے 4 گھنٹے کی نیند پوری کرتے ہیں اور اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ غلپن ولیج ہے، کول مرخون غلپن، جس کو منی سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. یہ اس علاقے کا واقعہ ہے جہاں پہ اسنو لیپرڈ نے ایک ہنٹ کیا تھا اور ہمیں اس چیز کی اطلاع ملی اور ہم پہنچے وہاں پہ اس کی ڈاکومنٹری کرنے. اور اس میں اس وقت اس موقع پہ بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی. ہمارے لیے پہنچنا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ گاڑی بہت زیادہ سلپ بھی کرتی ہے. بہت مشکل سفر اس کو میں کہوں گا کہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. اور ہم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسنو لیپرڈ اپنے ہنٹ کے اوپر جا کے کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کا کیموفلاج اور رگڈ ماؤنٹین جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اتنا زیادہ مرج ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو نیکڈ آئی سے اس طرح اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ٹائٹل کی طرف آ رہا ہوں، ہڈن ان پلین سائٹ، کہ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک 2 اسنو لیپرڈ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پہاڑ پہ اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک اور وادی ہے. تو میں نے اس پکچر کو کافی وائڈ اینگل میں کیپچر کیا جس میں میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسنو لیپرڈ کتنے زیادہ کیموفلاجڈ ہیں اور اس کے پیچھے اور کس ہائٹ پہ ہیں وہ، اور اس کے پیچھے تک ویلیز ہیں اور ماؤنٹین سیریز ہیں، کراکرم ساری آپ کو رینج نظر آ رہی ہے. وہ ایک جو ہول انوائرمنٹل امیج تھا وہ جو ہے بہت پسند کیا گیا. تو یہ بہت زیادہ ٹف کانٹیسٹس ہوتے ہیں، اس میں ہر چیز کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وائلڈ لائف ہے وہ خالی کلوز اپ سے ہی نہیں ہو جاتی، مطلب کلوز اپ سے بھی ہو جاتی ہے سم ہاؤ، لیکن میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جب وائلڈ لائف فوٹوگرافی کر رہے ہیں تو آپ اس کا انوائرمنٹ بھی شو کریں، اس کا ہیبیٹیٹ شو کریں کہ وہ کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. اور میں اسی اپروچ کو لے کے چلا اور میں نے اس کا پراپر انوائرمنٹ شو کیا. اگر آپ وہ پکچر دیکھیں تو آپ کو پکچر دیکھتے ساتھ ہی ماؤنٹین رینجز، یہ ساری ویلیز، ہر چیز نظر آئے گی، لیکن اسنو لیپرڈ فوراً آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ اتنا زیادہ کیموفلاجڈ ہوتا ہے. تو اس کا نام میں نے ٹائٹل جو میں نے رکھا تھا اپنے پکچر کا، ہڈن ان پلین سائٹ، دیٹ when you try to see it, the picture, the whole picture, you won't be able to recognize what's happening inside it. کہ جانور کدھر ہے اس میں. تو وہ ایک خوبصورتی ہے اس نایاب جانور کی، اور جس نے مجھے اور پورے پاکستان کو اس وقت اس مقام پہ پہنچایا. اچھا، کیمرے سے عکس بندی تو آپ کرتے ہی ہیں، پر لفظوں سے جو آپ نے عکس بندی کی ہے وہ بھی لاجواب ہے اور آپ نے احاطہ کر دیا ہے، کافی کچھ خود سے بتا دیا ہے. تو بس یہ بتا دیجئے کہ اب مستقبل میں آپ اس کے ذریعے کن موضوعات کو چھیڑنا چاہیں گے؟ دیکھیں علی، مستقبل میں بھی میں یہی چاہوں گا کہ وائلڈ لائف فیلڈ کو میں چاہوں گا کہ ہم پش کریں، ہم سارے مل کے پش کریں اس فیلڈ کو. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے، اور اگر ہم مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اس کو ہم آگے بڑھائیں تو ہم بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. پاکستان کے پہاڑوں سے لے کے سمندر، کوسٹ لائن، ویٹ لینڈس، آپ کے صحرا بھی ہیں، تو بڑی چٹانیں بھی ہیں. ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تھوڑی بہت. ہاں،
اویس تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہم سے گفتگو کی ہے, ٹائم کی تھوڑی سی قلت تھی, تفصیلاً مزید بات ہوگی, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آپ کے کمپٹیشن کے لیے.